بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ تمام رعایا اپنا مسائل سلطان کے پاس لے کر آ رہی تھی اور اپنا مسئلے کا حل نکلوا رہے تھے۔ سلطان ہمیشہ ہی ناشتے کے بعد دربار لگاتے تھے اور ظہر کی اذان ہونے سے پہلے دربار کا اہتمام کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے اندر جو بھی شخص اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا، سلطان ہر ممکن کوشش کر کے اس کا مسئلہ اس وقت ہی حل کر دیتے تھے، یا پھر اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تو اسے کل پر رکھ دیا جاتا تھا اور اچھے سے اس کی چھان بین کر کے پھر اس کا حل نکالا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سلطان سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا تو اپنے سارے کام پس پشت ڈال کر اس انسان سے ضرور ملاقات کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدتر اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، جبکہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے، انہیں باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں بلاتے تھے اور اس کے بعد ان کی تحمل سے بات سن کر ان کا مسئلہ حل کرتے تھے۔ آج بھی ہر روز کی طرح دربار لگا ہوا تھا اور رعایا اپنے مسائل سلطان کو بتا رہی تھی۔ اسی دورانیہ میں ایک عورت سلطان کے دربار میں داخل ہوئی۔ سلطان نے اس عورت کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے خود کو کالی چادر کے حلیے میں لپیٹ رکھا تھا، قدم بقدم چلتی ہوئی سلطان کی نشست کے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں جبکہ اس کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے بوڑھی مائی، کیا ہوا ہے؟ سب خیر ہے؟ تو اتنی زیادہ اداس کیوں لگ رہی ہو اور تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ سلطان نے بغور اس کا جائزہ لے کر اس عورت کو بولا تو اس عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، جب ایک بیوہ عورت کی بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا جائے تو وہ اداس ہی ہوگی، کہکا تو نہیں لگائے گی نا؟ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا لیکن شکوہ ضرور موجود تھا۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانا اس کی ماں کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ عورت ہمت کر چکی ہے یہاں تک آنے کی تو وہ بنا دوسری بات کیے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہاں مکمل انصاف کے ساتھ کام لیا جائے گا۔ آپ کی بیٹی کی عزت جس نے بھی لوٹی ہے، اس کو جس نے بھی برباد کیا ہے، یقین جانیے وہ شخص کبھی بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ میرا وزیر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا قاضی ہی کیوں نہ ہو، یہاں موجود دربار کا کوئی آدمی ہی کیوں نہ ہو، میں اس شخص کو بیچ چراہے پر الٹا لٹکا کر قتل کروں گا۔ آپ صرف ہمیں ساری تفصیل بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا گناہ گار آخر کون ہے؟ اس عورت نے یہ سنا تو وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ سلطان کافی دیر تک اس عورت کو دیکھتے رہے لیکن اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ کفت سے کہنے لگے، دیکھو، اگر تمہیں اپنا مسئلہ بتانا ہے تو بتا دو، نہیں تو اگر تمہارے رونے کا دل چاہ رہا ہے تو فی الحال کے لیے دربار سے باہر جاؤ اور رو کر اپنا دل ہلکا کرو اور اس کے بعد آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میں وقت ضائع نہیں کر سکتا ہوں، باہر بہت سے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ میں بیٹھ کر تمہارے آنسوؤں کو دیکھوں۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ ان کا مقصد بالکل بھی اس عورت کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ فوراً ہی اپنا مسئلہ بتا دے تاکہ سلطان فوراً ہی اس پر کارروائی کریں، کیونکہ اگر وہ نرم لہجے سے کام لیتے تو عورت مزید بکھرتی، اور سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی رعایا کے مرد اور عورتوں کو بہادر اور مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی رعایت نہیں رکھی تھی اور سخت لہجے میں اس عورت سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ عورت سلطان کا ایسا رویہ دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہوئی تھی اور جلد سے اپنے آنسو صاف کر کے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں سلطان معظم، میں باہر نہیں جانا چاہتی ہوں، ابھی ہی آپ کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتی ہوں۔ سلطان نے سن کر سر ہلایا جبکہ تمام درباری بھی اس عورت کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میری بیٹی محض 15 سال کی ہے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھیل رہی تھی۔ میں اور ہماری محلے کی بہت سی عورتیں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی
اچانک ہی ہمارے گلی کا ایک آوارہ کتا، جس کو سب لوگ ہی دھتکارتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے گھر کے آگے ہی منڈلاتا رہتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک گوشت والے کی دکان پر رکھے ہوئے صاف گوشت میں منہ مار دیا تھا، اور صاف گوشت پر منہ مارنے کی وجہ سے کسائی کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اس کتے کی اچھی خاصی دلائی لگا دی اور اس کو دھتکارنے لگا۔ تو اچانک ہی قریب میری بیٹی ہی تھی، وہ کتا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس نے گھبراہٹ میں آ کر قریب کھڑی میری بیٹی کو بہت بری طریقے سے کاٹ لیا۔ وہ پاگل کتا میری بیٹی کی ران کی بوٹی تک نوچ چکا تھا۔ پہلے تو ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب خواتین اپنی باتوں میں مگن تھی، لیکن جب میری بیٹی کی چیخ برآمد ہوئی تو ہم سب اس جانب متوجہ ہوئے، لیکن جب تک دیر ہو چکی تھی اور میری بیٹی کی حالت دوہری ہو رہی تھی۔ وہ درد سے بلبلا گئی تھی۔ پہلے تو پہل اس کا علاج گھر میں ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب حالت بگڑنے لگی تو میرے ہاتھ پاؤں بہت برے طریقے سے پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ قریب کھڑی عورت نے مجھے صلاح دی کہ لڑکی کو حکیم کے پاس لے جاؤ، اس کا بہتر طریقے سے علاج کر دے گا۔ مجھے اس عورت کی بات درست لگی، اس لیے میں میرا بیٹا اس کو لے کر حکیم صاحب کے پاس چلے گئے، لیکن یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ میں آج بھی پچھتاتی ہوں، کاش میں اپنی بیٹی کو حکیم کی بجائے کسی قریبی سمجھ بوجھ والی عورت کے پاس لے جاتی تو وہ بھی میری بیٹی کا علاج کر دیتی اور میری بیٹی صحت یاب ہو جاتی۔ لیکن اس جلد بازی کے چکر میں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے ہمراہ حکیم کے پاس پہنچ گئی۔ سلطان موسم، اللہ نے جسمانی حسن سے میری بیٹی کو مالا مال رکھا ہے اور وہ 15 سال کی عمر میں 20 سال کی لگتی ہے۔ میری بیٹی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ بعض اوقات ایک لڑکی کا خوبصورت ہونا بھی اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس حکیم کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ہی میری بیٹی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کا علاج کرنے لگا۔ اس سے پہلے ہم لوگ کبھی بھی اس حکیم کے پاس نہیں گئے تھے۔ یہ ابھی ہی کچھ دنوں پہلے مصر سے یہاں پر منتقل ہوا ہے۔ میں کمرے کے اندر اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ ڈری سہمی تھی۔ میں اس وقت اپنی بیٹی کو اکیلا کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن حکیم صاحب نے مجھے باہر ہی بیٹھنے کے لیے بولا اور خود میری بیٹی کو لے کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں میرا بیٹا باہر ہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، جبکہ حکیم میری بیٹی کے ساتھ کمرے کے اندر اکیلا تھا۔ میرے دماغ اور دل میں یہ بات نہیں تھی کہ اس حکیم کی نیت میری بیٹی کی خوبصورتی پر خراب ہو جائے گی۔ میں تو اس کو ایک طبیب کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن سلطان معظم، میں نہیں جانتی تھی وہ بدبخت شخص میری معصوم بچی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ میرا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ حکیم جو میری بیٹی کے باپ کی عمر کا ہے، وہ اپنی بیٹی کی عمر والی لڑکی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو باہر بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن نہ میری بیٹی باہر آئی تھی اور نہ ہی وہ حکیم باہر آنے کا نام لے رہا تھا۔ میں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا تھی، نہ میں اندر جا سکتی تھی نہ ہی میں اندر کے حالات کو دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل عجیب سے کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ سلطان معظم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ایسی بے چین کیوں ہو رہی ہوں، لیکن آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں اس طریقے سے بے چین اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ بدبخت شخص میری معصوم بیٹی کے ساتھ غلط کاری کر رہا تھا۔ میں نے تو اس شخص پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اس شخص نے میری عزت کو رون دیا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس کا کمرے کا دروازہ کھلا تو میری بیٹی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک سے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر پسینے ہی پسینے تھے، جبکہ اس کا جسم کسی پتے کی مانند کام رہا تھا۔ میں سمجھی شاید علاج کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی میری بیٹی علاج سے نہیں بلکہ اندر موجود اس درندہ صفت حکیم سے خوف زدہ ہے۔ میں اپنی بیٹی سے اندر ہوئے اس کے علاج کے بارے میں پوچھتی، اس سے پہلے ہی حکیم صاحب باہر آ گئے۔ اس کا چہرہ بھی پسینے سے تر ہو رہا تھا اور اس کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے، بی بی، تمہاری بیٹی کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے، 2 دن بعد ایک بار پھر میرے پاس لے آنا، اس کی پٹی کر کے اس کو کچھ جڑی بوٹیاں کھلاؤں گا تو یہ بالکل پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائے گی۔ جبکہ میں حکیم کی بات پر یقین کر کے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میری بیٹی گھر جاتے ہوئے بھی لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اس سے راستے بھر اس کے علاج کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں تو خود بے چین ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے بھی ایک دو بار اس سے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی تو اس نے مجھے بھی خاموش رہنے کا بول دیا۔ ہم سمجھے شاید وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے خوف زدہ ہے، اسی لیے کسی سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی۔ لیکن ہم نہیں جانتے تھے وہ کتے سے نہیں بلکہ اس درندہ صفت حکیم سے خوف زدہ تھی، کیونکہ اس نے اسے دمکا دیا تھا کہ اگر تم نے کسی بھی بات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا تو یاد رکھنا تم سمیت تمہارے پورے گھر کو ختم کر دوں گا۔ جبکہ میری معصوم سی بچی اس آدمی کے دمکانے میں آ گئی تھی۔ میں نے اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے اتنی خاموش ہو گئی ہے، لیکن ہم اس بات سے ناواقف تھے کہ میری بیٹی پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دوپہر تک وہ بالکل ٹھیک رہی، لیکن جیسے ہی شام ہونا شروع ہوئی وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، درد اتنا زوردار تھا کہ وہ کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس سے دریافت کیا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ اچانک ہی مجھ سے لپٹ گئی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، اماں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، میں مر جاؤں گی، خدا را کچھ کریں نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ جبکہ میں بہت برے طریقے سے بکلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ وہ جو دوپہر میں سوئی تھی اچانک ہی شام میں اٹھ کر اس طریقے سے رونا میرے ہاتھ پاؤں پھلا چکا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی بیٹی کو لے کر دوبارہ اس حکیم کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میری بیٹی میرے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کہنے لگی، اماں میں اس حکیم کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، مجھے کہیں اور لے کر چلیں نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس میں اپنی بیٹی کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے ایک دائی کے پاس لے گئی، اور جب اس دائی نے میری بیٹی کا مکمل طور پر معائنہ کیا اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی۔ سلطان معظم میرے وہم و گمان میں نہیں تھا وہ ظالم شخص میرے معصوم سی بچی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے تنہا کمرے کا فائدہ اٹھا کر میری معصوم بچی کے ساتھ زبردستی کی تھی، اور واپسی میں اسے ڈرا دھمکا دیا تھا کہ اگر تم نے کوئی بھی بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ میری بیٹی سمیت ہم سب کو ختم کر دے گا۔ جب یہ بات اس دائی نے مجھے بتائی تو میں یک دم ہی پریشان ہو گئی، اور جب میں نے اپنی بیٹی سے باز پرست کی تو اس نے ایک ایک کہانی مجھے حرف بحرف بتائی کہ وہ حکیم جب میرا علاج کرنے لگا تو اس کی نیت میرے حسن کو دیکھ کر خراب ہونا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے ساتھ غلط کاری کرنا شروع کر دی۔ میری بیٹی کا کہنا ہے کہ اس نے خوب منع کیا، مسلسل اس کو روکا، لیکن اس نے میرے منہ کو باندھ دیا اور میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر میرے ساتھ بدفعلی کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتائے، اور بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلطان معظم میری بیٹی صرف 15 برس کی ہے، اس کی ساری زندگی میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس شخص نے میری معصوم سی بچی کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ عورت ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی، جبکہ دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حکیم ہو کر وہ اتنا گھنونا کام کیسے کر سکتا ہے، جبکہ سلطان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور تسلی بھرے لہجے میں کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیٹی ہماری ہی بیٹی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا اس کے مجرم کو ہر حال میں سزا ملے گی، بلکہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس حکیم کو چراوے پر الٹا لٹکا کر قتل کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری رایا کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرنے کی؟ جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم بے فکر ہو کر اپنے گھر لوٹ جاؤ، اس کی سزا تو اب ہم ایسے منتخب کرنے والے ہیں جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ وہ عورت ابھی بھی شاید کسی شک میں تھی، وہ ایک بار پھر سلطان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم میں بہت امید سے آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس شخص نے میری بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلطان نے سر اسباد میں ہلایا اور اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، میں قسم کھاتا ہوں جب تک تمہاری بیٹی کو انصاف نہیں مل جاتا میں اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔
وہ حکیم جہاں بھی ہوگا اس کو ڈھونڈ کر ہم کتے کی موت ماریں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا تم سے۔ جبکہ وہ عورت اتنے بڑے دعوے پر خوشی سے سرشار ہو گئی، اس نے فوراً ہی اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کی اور سر اٹھا کر کہنے لگی، سلطان معظم آپ عظیم ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ جیسا عظیم بادشاہ ہر سلطنت میں ہونا چاہیے۔ وہ سلطان کے نام کا نعرہ لگا کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنی نشست چھوڑ کر اپنے محل کے اندر چلے گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی سپاہیوں کی فوج اور اس حکیم کے حجرے میں بھیج دیا تھا اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، جبکہ باہر موجود تمام رعایا کو کل آنے کا بول دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی زنا کے خلاف رہے تھے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور اس حکیم کو پکڑ کر دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ سلطان جو اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ ضروری دستاویز پر کام کر رہے تھے، یہ اطلاع ملتے ہی وہ تمام کام چھوڑ کر دربار میں واپس آ گئے اور اپنی نشست کی بجائے نیچے رعایا کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جبکہ وہ حکیم حیران و پریشان سپاہیوں کی گرفت میں کھڑا ہوا تھا، سلطان نے اس حکیم کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، اے نفس کے بیچاری انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری سلطنت میں یہ حرکت کرنے کی؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ ہماری سلطنت میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ حکیم کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا اور وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکلاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دیا جائے۔ آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں خود پر جبر ہونے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ڈٹھائی کی انتہا پر تھا۔ سلطان نے ایک غصے بری نگاہ اس بدبخت انسان کو دیکھا اور اس وقت انہیں سخت زہر لگ رہا تھا۔ تم اپنا گناہ تسلیم کرتے ہو یا پھر ہم اپنے طریقے سے تم سے یہ گناہ قبول کروائیں؟ وہ غصے بری نگاہوں سے اس حکیم کو دیکھتے ہوئے دہاڑے تو وہ ایک ہی دم کپ کپا اٹھا اور ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، آپ مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ سلطان نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں نے چاہا تھا تم اپنا گناہ اپنے منہ سے تسلیم کر لو، لیکن تم انتہائی ڈیش شخص ہو، تمہیں انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی، تم جیسے بدبخت شخص کے لیے انسانوں کی زبان کافی نہیں ہے۔ میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ گناہ تسلیم کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ ہی خوف زدہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس آدمی کا بھی حال کسی سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے قریب دونوں سپاہیوں کو سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ہی اس شخص کو برہنہ کیا جائے۔ جبکہ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تو اس انسان کو برہنہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ وہ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کے سپاہیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہیں پا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے سپاہیوں نے اس شخص کو برہنہ کر دیا اور خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل ترین عمل تھا۔ فوراً سلطان نے باہر موجود ایک پہرے دار کو حکم دیا کہ کتے کو لے کر آیا جائے، جبکہ باہر موجود پہرے دار ادب سے سر جھکا کر سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا تھا، اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کالے رنگ کا کتا دربار میں حاضر ہو گیا۔ سب لوگ ہی سلطان کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس قسم کی سزا اس آدمی کے لیے منتخب کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا انہوں نے کبھی بھی پہلے نہیں کیا تھا، اور آج پہلی بار ان کا ایسا رد عمل دیکھ کر سب لوگ ہی حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کتے کے آتے ہی سلطان نے خاموش کھڑے اپنے وزیر کی جانب دیکھا تو ان کا اشارہ سمجھتے ہی ایک کونے میں گیا اور وہاں سے ایک تھال لے کر آیا، اور اس کے بعد جو ہوا تھا اس کو دیکھ کر سب لوگوں نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، کیونکہ سلطان نے اس شخص کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے اوپر گوشت کے لوتھڑے رکھ دیے تھے، جبکہ 2 دن سے بھوکا کتا اتنی زور سے اس آدمی پر چپٹا تھا کہ گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے گوشت تک نوچ گیا۔ اس آدمی کو دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ تمام درباریوں نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، جبکہ سلطان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے بغور اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سپاہی بھی پاس کھڑے یکدم ہی بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوئے تھے، جبکہ وزیر بھی ان کے پاس ہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس لڑکی کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لوں گا، میں نے کیا ہے یہ گناہ، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے، میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا اور خود پر قابو نہ پا کر میں نے اس کے ساتھ
زنا کر گیا، میں معافی مانگتا ہوں، اب دوبارہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا، مجھے اس کتے سے بچا لیجیے۔ لیکن سلطان نے اس کتے کو نہ روکا اور نہ وہ کتا رکتا، جبکہ برہنہ لیٹا ہوا وہ شخص کتے کے کاٹنے سے اس قدر زخمی ہوا کہ سلطان کے اشارہ کرتے ہی وہ سرد ہو کر اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام درباریوں کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی دردناک موت سے اس شخص کو نوازے گا، جبکہ اس آدمی کو ایسے ہی چراغے پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا اور اس کو کس طرح سزا دی گئی، جبکہ تمام رعایا نے توبہ کر لی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، جبکہ وہ عورت یہ انصاف دیکھ کر سلطان کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی، جبکہ سلطان کو پوری شان کے ساتھ واپس ان کی نشست پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کسی کو بھی مایوس اپنے دربار سے نہیں لوٹاتے تھے۔ وہ عورت اس وقت تو روتے ہوئے گئی تھی، لیکن جب وہ سلطان کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو دیکھنے لائق تھی، اور اس کا چہرہ چمک اٹھا، جبکہ اس عورت کی بیٹی جو مردہ ہو چکی تھی وہ بھی اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی اور سلطان کے نام کا نعرہ لگا رہی تھی۔ وہ اپنے وقت کے عظیم بادشاہ تھے، ان جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ کبھی آئے گا، اور اپنے وقت کے ایک ایسے سالار تھے جو اپنی رعایا کے لیے ایک ایسے شخص تھے جس کا کوئی مقابل نہیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاشرے میں انسان کوئی بھی رتبہ کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو سزا ہر حال میں ملنی چاہیے، اور اس کو ایسی